کوئی بڑے سے بڑا طاقتور مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور بڑے سے بڑے منصب پہ فائز آدمی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی بات اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ سے کہی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا وَعْلَمْ، اے میرے کزن عبداللہ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے، چند افراد نہیں، چند وزیر یا چند مشیر یا چند جو طاقتور حلقے ہیں، صرف وہ نہیں، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا اگر ساری امت جمع ہو جائے اور جمع ہو کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے مگر اللہ نے تمہارے مقدر میں وہ نفع نہ لکھا ہو، لم ينفعوک، وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اسی حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا وَعْلَمْ ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، اگر ساری امت اس بات پہ جمع ہو جائے، تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے، تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، تمہاری عزت خراب کرنی چاہے، لم یضروک، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا اور یہ بندہ سبب بن گیا۔ وہ ایک اللہ والے تھے، وہ کہیں سے گزر رہے تھے اور اونچی اونچی کہیں جا رہے تھے، جو ہو سو اللہ کرے، جو ہو سو اللہ کرے، یعنی وہ کہہ رہے تھے جو کرے وہ اللہ ہی کرے۔ ایک آدمی نے پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارا تو اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا میری طرف کیوں دیکھتے ہو، تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ جو کرے سو اللہ کرے۔ اس نے کہا یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کالک کس کے منہ پر ملی گئی ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے، یہی تقدیر ہے۔ مگر اس اللہ والے نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو بیچ میں کون سا بندہ ایسا ہے جس کے منہ پہ اللہ نے کالک ملنی تھی، جو سبب بنا اس تکلیف کو پہنچانے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری امت جمع ہو جائے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اسی صحابی کو یہ بھی فرمایا تھا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، آپ نے کسی کام کے لیے اپلائی کیا، کسی نوکری کے لیے درخواست دی، آپ کو وہ چیز نہیں ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس بات کو بھی جان لو جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہیں مل کے رہے گی، وہ تم سے چوکنے والی بھولنے والی نہیں ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو چیز تمہیں ملنے والی تھی وہ تمہیں مل کے رہے گی، اور جو چیز تمہارے لیے نہیں ہے وہ کبھی تمہیں مل نہیں سکتی۔ آج ہمارے ہاں نوکریوں کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے، سی ویاں جمع کرائی جاتی ہیں، سفارشیں لڑائی جاتی ہیں، کوششیں کی جاتی ہیں، اور کام ہو جائے تو ہم سارا کریڈٹ سفارش کرنے والے کو دے دیتے ہیں، کام نہ ہو تو ہم شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بظاہر آپ کی سفارش بھی کر رہا ہے تو اللہ نے آپ کے مقدر میں وہ نوکری لکھی تھی، وہ کام لکھا تھا، وہ ایک سبب بنا ہے آدمی۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کا نام توکل اور بھروسہ ہے۔ انسان پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اگر وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس کو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، برداشت کرنا اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے۔ ہماری عملی زندگی میں بے شمار ایسے کام ہیں، بے شمار ہماری زندگی کے پل پل پہ نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، اور نوکریوں سے پہلے ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ مجھے نوکری ملی تو صرف تبھی ملے گی جب فلاں وزیر صاحب نے، فلاں ایم پی ایم این اے نے سفارش کر دی۔
اور جن کو مل جاتی ہے، ہمیں اگر نہ ملے تو ہم کہتے ہیں جی وہ بس جس کی سفارش ہوگی اس کو مل گئی، یا ہم نے پیسے کے اوپر توکل کر لیے، پیسہ دیں گے، رشوت دیں گے، کام ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات کہیں پر دور دور تک نظر ہی نہیں آتی، اور آج دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ ختم ہو گیا۔ بھروسہ ہے ویسے ہمارا کس پہ؟ جیب پہ ہے، دکانداری پہ ہے، فیکٹری پہ ہے، نوکری پہ ہے، رشتہ داروں پہ ہے، سیاست دانوں پہ ہے۔ اگر ہمارا بھروسہ یقین جانیے نہیں ہے تو اللہ کی ذات پہ نہیں، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے پھر دنیا جہان کے سارے اسباب اس کے لیے بے معنی بے وقت ہو جاتے ہیں، اور اللہ جس کا نہیں ہوتا پھر ساری دنیا مل کے بھی مدد کر لے تو اس بندے کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔